بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مغربی دنیا روس کو الگ تھلگ کرنے میں ناکام۔ شمالی کوریا نے صدر جو بائیڈن کو بوڑھے کی فرسودہ بات کہہ دیا۔ سوڈان میں جنگ نہ رکی تو دنیا کے لیے ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔ اینٹی کرپشن پرویز الہی کو گرفتار کرنے میں ناکام۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شاید کسی کو شرم یا حیا آ ہی جائے۔ چینی اور فلپائنی جہازوں کا ٹاکرا۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ امریکہ اور اس کے اتحادی روس کو الگ تھلگ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں، اس بات کا اعلان روس نے عالمی کانفرنس کے دوران کیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی تاریخ کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے اور عالمی برادری کو اپنے مد نظر قوانین پر عمل پیرا ہونے پر مجبور کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک جن کی مجموعی آبادی دنیا کی 85% آبادی پر مشتمل ہے، اب سامراجی اور استعماری طاقتوں کے خطرناک فریب میں نہیں آنا چاہتے۔ روس نے دنیا کی موجودہ صورتحال کو سامراجی طاقتوں کے سامنے ایک فطری رد عمل قرار دیا۔ دوسری طرف روسی فوج نے ڈونیٹسک کے علاقے میں واقع شہر باخموت میں 150 میٹر پیش قدمی کی ہے۔ اس شہر کا صرف 3 کلومیٹر کا علاقہ ان کے کنٹرول سے باہر رہ گیا ہے۔ روسی فوجیوں نے یوکرینی فوجیوں کے ایک ایسے گروپ کو ختم کر دیا ہے جو کیمیاوی مواد کو اگلے مورچوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یوکرینی فوج کے اس گروپ کے افراد کو کیمیائی حملے سے محفوظ رہنے کے لباس اور ماسک پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ اس شہر کی دفتری اور انتظامی عمارات پر روسی پرچم لہرا دیے گئے ہیں، لیکن یوکرین نے اس کی تردید کی ہے۔ روس نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کو روکنے کے لیے یوکرین کی مسلح افواج کی سنگین شکست اور یوکرین کی کلیدی شخصیات کے خلاف جوابی اقدامات ضروری ہیں۔ یہ جنگ ممکن ہے کئی دہائیوں تک جاری رہے۔ اس کا واحد یہ ممکن جواب ہے، اگر ایسا نہ کیا گیا تو ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے، اور یہ جنگ جس کو جاری رکھنا روس کی ضرورت نہیں ہے، طویل عرصے تک جاری رہ سکتی ہے۔ یہ جنگ روس پر مسلط کی گئی ہے۔ باخموت کی لڑائی کئی مہینوں سے جاری ہے اور اس پر قبضہ گزشتہ 8 مہینوں کے دوران روس کی اہم ترین کامیابی ہے۔ روس کا مزید کہنا ہے کہ اس کامیابی سے مشرقی یوکرین میں ڈونباس کے علاقے میں مزید علاقوں کو حاصل کرنے کا راستہ کھل جائے گا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی بااثر بہن نے امریکی صدر جو بائیڈن کو جوہری دھمکیاں دینے پر تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اور کہا کہ یہ بوڑھے کی فرسودہ بات ہے۔ صدر جو بائیڈن کا جواب شمالی کوریا کے جوہری ہتھیاروں میں اضافے سے دیا جائے گا۔ اس ہفتے امریکہ میں صدر جو بائیڈن اور جنوبی کوریا کے صدر کے درمیان اپنی قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ہونے والی ملاقات پر شمالی کوریا کی جانب سے یہ پہلا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اس رد عمل میں امریکی صدر جو بائیڈن کے پروپیگنڈا آپریٹس کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ کی بہن کم یو جونگ نے ان دونوں کے درمیان طے پانے والے واشنگٹن ڈکلیریشن کو ڈی پی آر کی طرف سے شیطانی دشمن کی پالیسی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ انتہائی مخالفانہ اور جارحانہ عمل کی عکاسی کرتا ہے۔ کم یو جونگ نے مزید کہا کہ جب امریکہ اور جنوبی کوریا خطے میں مزید جوہری اثاثے لاتے ہیں تو شمالی کوریا اس کے براہ راست تناسب میں اپنے ہتھیاروں کو بڑھا کر جواب دے گا۔ جنوبی کوریا کی یونیفیکیشن منسٹری نے کم یو جونگ کے دعووں کو بہت دور کی بات کہا اور اسے شمالی کوریا کی پست ترین سطح کا آغاز قرار دیا۔ شمالی کوریا نے جنوبی کوریا کے صدر کے امریکی دورے کو سب سے زیادہ جارحانہ، اشتعال انگیز اور جوہری جنگ کے لیے ایک خطرناک دورہ قرار دیا۔ سوڈان کے سابق وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے خبردار کیا ہے کہ سوڈان میں جاری خونریز جھڑپوں کو ختم کیا جائے، ورنہ یہ تنازعہ دنیا کی بدترین خانہ جنگیوں میں سے ایک کی شکل اختیار کر جائے گا۔
اگر سوڈان حقیقی معنوں میں خانہ جنگی کے کسی مقام تک پہنچ گیا تو پھر شام، یمن اور لیبیا کی جھڑپیں اس کے مقابلے میں محض ایک چھوٹی سی لڑائی ثابت ہوں گی۔ یہ دنیا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہوگا۔ اس لڑائی کے بڑے اثرات مرتب ہوں گے۔ موجودہ تنازعہ دو فوجیوں کے درمیان ایک بے معنی جنگ ہے۔ اس جنگ میں کوئی فتح یاب نہیں ہوگا، اس لیے اسے رک جانا چاہیے اور اسے روکنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے مطابق سوڈان میں 75,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو کر پڑوسی ممالک مصر، ایتھوپیا، چاڈ اور جنوبی سوڈان میں چلے گئے ہیں۔ تنازعے میں کم از کم 528 اموات اور 4,599 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی گرفتاری کے لیے پولیس اور اینٹی کرپشن بختر بند گاڑی کی مدد سے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئی رہائش گاہ پر چھاپے میں خواتین سمیت 25 ملازمین کو گرفتار کیا گیا۔ پرویز الہی کی گرفتاری میں پہل ناکامی ہوئی، جس پر آپریشن ختم کرنے کا اشارہ دیا گیا۔ پرویز الہی کے گھر میں ہی موجودگی کا دوبارہ دعویٰ کر کے آپریشن پھر شروع کیا گیا۔ تاہم پی ٹی آئی رہنما گھر پر نہ ملے اور 7 گھنٹے بعد تیسری بار سرچ آپریشن میں ناکامی پر اینٹی کرپشن اور پولیس ان کے گھر سے باہر نکل آئی۔ پولیس نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی گلبرگ میں واقع رہائش گاہ کا مین گیٹ بختر بند گاڑی سے توڑ ڈالا اور گھر میں موجود 12 افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں زیادہ تر ان کے ملازمین تھے۔ اس کے علاوہ خواتین پولیس اہلکاروں نے کچھ خواتین کو بھی حراست میں لے لیا۔ پولیس اہلکار گھر میں داخل ہوئے اور گھر میں موجود ملازمین پر لاٹھی چارج بھی کیا۔ پولیس اہلکاروں نے گھر کی اچھی طرح تلاشی لی لیکن پرویز الہی کو نہ ڈھونڈ سکے۔ انہوں نے چودھری شجاعت حسین کی رہائش گاہ میں بھی زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم ان کے بیٹوں کی جانب سے پولیس کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ پولیس کی کارروائی لگ بھگ رات 2 بجے تک جاری رہی، تاہم پرویز الہی کی گرفتاری عمل میں نہ آ سکی، جو گھر میں موجود نہیں تھے۔ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ گوجرانوالہ کی ٹیم پرویز الہی کے گھر انہیں کرپشن کیس میں گرفتار کرنے پہنچی تھی، جبکہ پرویز الہی کی عدالت سے ضمانت قبل از گرفتاری 6 مئی تک لی جا چکی تھی، جبکہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم کا اصرار تھا کہ پرویز الہی کی گرفتاری ایک نئے کیس میں درکار ہے اور وہ پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار کیے بغیر نہیں جائیں گے۔ پرویز الہی کے وکلاء نے ان کی ضمانت کے بارے میں یقین دہانی کروائی اور ان کی ایک عدالتی عہدیدار سے فون پر بات بھی کروائی، لیکن اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی نے بھی پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کی شدید مذمت کی اور اسے انتخابات کے حوالے سے حکومت کے ساتھ جاری مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش قرار دیا۔ عمران خان نے بھی کہا کہ گھر میں موجود خواتین اور اہل خانہ کی عزت اور احترام سے مکمل بے نیاز ہو کر پرویز الہی کے گھر پر مارے گئے غیر قانونی چھاپے کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی نگاہوں کے سامنے پاکستان میں جمہوریت کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ آئینی عدالتی احکامات یا عوام کے بنیادی حقوق کا کچھ بھی احترام باقی نہیں رہا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی تجویز سامنے آئی ہے، جس کے لیے اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق سمری حکومت کو بھجوا دی ہے، جس کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 5 سے 7 روپے تک کمی کی جا سکتی ہے اور ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر تک کمی کی تجویز ہے، لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار بھی رکھی جا سکتی ہیں۔ دوستو، یہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہی، کیونکہ حکومت پاکستان نے پچھلے کئی مہینوں سے پہلا اچھا کام کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یاد رہے کہ ابھی اوگرا نے کمی کی یہ صرف تجویز ہی پیش کی ہے۔ ابھی وزیر خزانہ، جن کو ایئر فورس کے جہاز سے بڑی چاہ سے پاکستان لایا گیا تھا، وہ اوگرا سفارشات پر وزیر اعظم سے ابھی مشاورت کریں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حتمی فیصلہ چاند دیکھنے کی طرح کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔ لوگ بے چینی سے ٹی وی کے سامنے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کہ شاید کسی کو شرم یا حیا آ ہی جائے۔
بحر جنوبی چائنا پر مختلف ممالک کے دعووں نے اسے دنیا کے سب سے بڑے فلیش پوائنٹس میں سے ایک بنا دیا ہے، خاص طور پر جب امریکہ اور چائنا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہو۔ چائنا کے ایک کوسٹ گارڈ جہاز نے بحر جنوبی چائنا میں فلپائن کے پیٹرولنگ جہاز کو اس وقت روک لیا جب دونوں جہاز ٹکرانے کے قریب تھے۔ چائنا کا بحر جنوبی چائنا کے وسیع علاقے پر ملکیت کا دعویٰ ہے، جس نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ بحر جنوبی چائنا میں دونوں ملکوں کے جہازوں کے قریب آنے کا واقعہ فلپائن کے صدر اور چینی وزیر خارجہ کی منیلا میں ملاقات کے بعد پیش آیا، جس میں بحر جنوبی چائنا کے تنازع پر بات چیت کے راستے کھولنے کی امید ظاہر کی گئی تھی۔ فلپائن کے کوسٹ گارڈ نے کہا ہے کہ اس نے صحافیوں کو معمول کی گشت میں شامل ہونے کی دعوت اس لیے دی تھی تاکہ وہ خود چائنا کے اقدامات کا مشاہدہ کر سکے۔ نیوز کیمروں نے ریکارڈ کیا کہ کس طرح چینی بحری جہاز فلپائنی باشندوں کو وہاں سے جانے پر نتائج کے لیے تیار رہنے کے لیے ریڈیو انتباہ بھیجتے ہیں۔ چائنا بحر جنوبی کے زیادہ حصے پر دعویٰ کرتا ہے، جس میں سپارٹیلی جزائر بھی شامل ہیں، جن کے کچھ حصوں پر فلپائن کا بھی دعویٰ ہے۔ ملائیشیا، ویتنام، برونائی اور تائیوان کی جانب سے بھی اسی طرح کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ مختلف ممالک کے دعووں نے اسے دنیا کے سب سے بڑے فلیش پوائنٹ میں سے ایک بنا دیا ہے۔ وہ اس طرح کے ان پانیوں تک رسائی تائیوان کے دفاع کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے، جس پر چائنا کے دعوے شدت اختیار کر چکے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان آبی گزرگاہوں سے ہر سال $5 ٹریلین کی عالمی تجارت ہوتی ہے، جس سے یہ خدشات پیدا ہو جاتے ہیں کہ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے تجارت محدود ہو سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ چائنا نے بین الاقوامی ثالثی عدالت کے اس فیصلے کو بھی نظر انداز کر دیا ہے کہ چائنا کا تقریباً پورے بحر جنوبی چین پر دعویٰ غلط ہے۔ فلپائن نے بھی جزیرہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرنے کے لیے ایک پرانا جہاز وہاں کھڑا کر رکھا ہے، جبکہ چائنا نے بحر جنوبی چین میں چٹانوں کے اوپر مصنوعی جزیرے تعمیر کیے ہیں، گشت میں اضافہ کیا ہے، اور حال ہی میں اس نے فلپائن کے جہازوں پر ملٹری گریڈ لیزر کی لہریں پھینکی تاکہ ان کو دیکھنے میں مشکلات پیدا ہوں۔ دوسری جانب فلپائن اپنے دیرینہ اتحادی امریکہ پر انحصار کر رہا ہے، جو چائنا کے اقدامات کو دوسرے ممالک کی جہاز رانی کی آزادی کے منافی قرار دیتا ہے۔ فلپائن اور چائنا کے مابین کشیدگی ایسے وقت میں دوستوں سامنے آئی ہے جب امریکہ نے فلپائن کے اہم فوجی اڈوں تک رسائی حاصل کر لی ہے، جن میں زیادہ تر کا رخ تائیوان کی طرف ہے۔ تازہ واقعہ میں فلپائنی جہاز اپنے سے 2 گنا بڑے چینی جہاز کے آگے بے بس تھا۔ چائنا کے جہاز نے اس کا راستہ روک لیا اور بار بار وارننگ کے باوجود اس کے راستے سے نہیں ہٹا۔ فلپائن کے جہاز نے چینی جہاز سے ٹکرانے کے بچنے کے لیے اپنے انجن کو بند کر دیا۔ چینی جہاز فلپائن کے جہاز کو خبردار کرتا رہا کہ آپ ہماری حدود میں آ رہے ہیں، ہم قانون کے مطابق کارروائی کریں گے، نتائج کی ذمہ داری آپ پر ہوگی۔ یہ جہاز کا کسی دوسرے جہاز سے دوستوں قریب ترین فاصلہ تھا۔ فلپائن نے اپنی ملکیت کے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا ایک پرانا جہاز وہاں کھڑا کر رکھا ہے۔ چینیوں کی طرف سے ریڈیو وارننگ، جو اکثر انگریزی یا چینی زبان میں ہوتی ہے، وہ دن کے کسی بھی پہر یا رات کے اندھیرے میں بھی آ سکتی ہے۔ کچھ چینی جہاز اپنے ٹریکنگ نظام کو بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ ریڈار پر نظر نہ آ سکے۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر میں 80 کروڑ روپے کا بجلی کا بل دیکھ کر معمر شہری بے ہوش ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست مہاراشٹر کے علاقے نالسوپارا میں نائک نامی شخص کی حالت اس وقت بگڑ گئی جب اس نے اپنے گھر کا 1 ماہ کا 80 کروڑ روپے بجلی کا بل دیکھا۔ اتنی بڑی رقم جان کر شہری کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا۔ نائک اپنے گاؤں میں چاولوں کی فیکٹری کے مالک ہیں۔ دوسری جانب بل بھیجنے والی کمپنی نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹائپنگ کی غلطی تھی اور بل ٹھیک کر کے دوبارہ بھیج دیا گیا ہے۔ دوستو، ٹائپنگ کی غلطی کی وجہ سے اگر وہ آدمی بل جمع کرانے اگلے جہان نکل گیا ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون تھا؟
مدینہ منورہ میں کھجور کے درختوں کی مجموعی تعداد 47 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ ان میں عجوہ کھجور کے درختوں کی تعداد تقریباً 9 لاکھ ہے۔ ملک میں کھجور کے پھلدار درختوں کی تعداد کے لحاظ سے مدینہ منورہ کا تیسرا نمبر ہے۔ یہ سعودی عرب میں کھجور کے درختوں کی مجموعی تعداد کا 15.2 اور ملک میں کھجور کی مجموعی پیداوار کا 14% ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2016 میں مدینہ منورہ میں کھجور کی پیداوار کے سیکٹر کو مزید ترقی دینے کے لیے اسلامی ترقیاتی بینک کے تعاون سے 2 اہم منصوبے شروع کیے گئے تھے، جو ابھی جاری ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔